للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ راحت قلب سینہ فیض نگینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا نام اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ عز و جل، درود شریف پڑھنے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کا نام معابدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر مدور علی صاحب الصلاۃ والسلام پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت عطا فرمائی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے سے ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان کے نام تک جان لیتا ہے۔ جب خاتم دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مدینہ مکہ کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات و علم غیب کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بإذن اللہ تعالی امداد فرمائیں گے۔ میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آگے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ الدرانی روزانہ ایک بار ختم قرآن فرماتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام عبادت فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامعہ مسجد کے ہر سجود کے پاس ختم قرآن اور برکہ الہی عز و جل نے گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کو خصوصی محبت دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ پر اللہ عز و جل کا ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد جب دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سڑک کر اندر چلی گئی، لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جا چکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ
قرآن حمید اللہ رب العالمین کا پیارا کلام ہے، اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دلنشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے جو 10 کے برابر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ